بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے کہ آپ نے جب ہجرت کی تو کس طرح سے آپ کو وہ معبد کا سارا قصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی کہ عمار ابن یاسر ان کی بھی ساری بات کی تھی۔ اور اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، آج یہ دیکھیں گے کہ مدینہ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی، کیا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ مدینہ کا اصل نام جو تھا وہ یثرب تھا۔ یہ بہت پرانا شہر تھا، اور بہت اس کے چاروں طرف کیا ہے کہ والکینک راکس ہیں، پتھر ہیں، بہت بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں، اور مدینہ کے نیچے سے اس کے نیچے سے دریا بہہ رہا ہے۔ یہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے جو جمع ہوتا ہے، اور وہ اس کے نیچے سے بہتا ہے، جس کی وجہ سے کھجوروں کے باغات کی جو ہے نا وہ کثرت ہے، یہاں پہ انتہا ہے۔ جیسے ہی ہم جب بھی جاتے ہیں مدینہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ساتھ ہی شروع ہوتے ساتھ ہی کھجوروں کے بہت بڑے بڑے باغات ہیں، اور دو جگہیں تھیں جہاں پہ کھجوروں کے اتنے درختوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، ایک خیبر اور ایک مدینہ۔ تو آپ کو جب کھجوروں کے درختوں کو والی جگہ دکھائی گئی تھی تو آپ یہی سمجھے تھے کہ وہ یمن ہے، یا پھر لیکن وہ اصل جگہ مدینہ تھی۔ یہ کب آپ کو پتہ چلا؟ جب خزرج نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ یقولون یثرب بل ہی مدینہ، کہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے۔ اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس کا تبدیل کر دیا تھا۔ قرآن میں صرف منافقوں کی زبان سے کہ اس کو یثرب بلایا گیا ہے، ورنہ اس کا نام مدینہ ہے۔ حدیث ہے کہ جو بھی اس کو یثرب کہے گا اس کو استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ طابہ ہے، طابہ یعنی پیور ہے۔ اور مدینہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ اسے مدینہ الطیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرب جس جگہ کو چیز کو عظیم سمجھتے تھے اس کے مختلف نام رکھتے تھے۔ یثرب کے معنی ہوتے ہیں، سربا کا معنی ہوتے ہیں تنقید کرنا، ٹو کرٹیسائز۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا، کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ اور اس کے معنی ایول اور کرپشن میں بھی آتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسے نام رکھے جاتے ہیں جن کے معنی بھی اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسے مکہ کی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے زیادہ۔ اور پھر اس میں احد پہاڑ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ احد کا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور کوئی وبا جو ہے وہ بھی مدینہ میں نہ آ سکے گی۔ آپ نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ دعا کی کہ مدینہ کو حرم قرار دے اللہ تعالیٰ۔ تو مدینہ کے ناپتول میں بھی برکت کی دعا دی کہ، اور یہ بھی کہا کہ تھوڑا کھانا جو ہے وہ بہت ہو جائے گا، اس میں برکت ہوگی۔ بخاری کی اور اس کی روایت ہے مسلم کی کہ مدینہ کے خلاف کوئی بھی اگر کوئی پلاٹ نہ کر سکے گا، اگر کوئی اس کے خلاف کوئی پلاٹ کرے گا تو اس طرح سے ڈیزالو ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مدینہ میں جو بھی کرائم کرتا ہے تو اس کے بارے میں یا اس میں مدد کرتا ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور تمام انسانیت کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سب کے لیے بہتر ہے اگر انہیں معلوم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مرنے کے لیے بھی دعا کی، یعنی مدینہ میں مرنے کی میں بھی برکت ہے، بلیسنگ ہے، اور جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی، ہمیشہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی ملے، اور
मदीना में। तो इब्ने उमर यानी उनके बेटे थे, वो ये कहते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, शहादत तो आप जब जंग करेंगे तो ही होगी, और वो मदीना में ज़ाहिर है कि नहीं होगी, आप जंग के लिए निकलेंगे तो होगी, तो ज़ाहिर है कि वो ऐसा नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन ऐसा ही हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत जो है वो मदीना ही में मिली, यानी उन्हें कत्ल किया गया। और क्या हुआ कि मदीना शहर भी मदीना था। तो ये उनकी दुआ थी जो अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर ली। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो कब्रिस्तान है मदीना का, वो भी बहुत ब्लेस्ड है। बक़ी, जिसे जन्नतुल बक़ी कहते हैं, और वो क्या है कि उसमें 10,000 से ज़्यादा सहाबा दफन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थीं, वो भी उसी में दफन हैं। आपका बेटा इब्राहीम भी वहीं दफन है, वालदैन भी और फुप्पी भी, सब बक़ी में मुदफन है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो हैं वो उनकी भी कब्र वही हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बहुत से ताबई और तबा ताबईन जो थे, यानी ताबई किसे कहते हैं जो सहाबाए कराम के बाद आए, और तबा ताबईन किसे कहते हैं जो इन ताबई के बाद आए, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा कहलाए, सहाबा के साथी ताबई कहलाए, और उनके साथी तबा ताबईन कहलाए। यानी ये लोग वो थे जिन्होंने कि डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें एक दूसरे से लेके नक़ल की हुई हैं, बताई हुई हैं। तो इन लोगों के ये नाम हैं। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथी सहाबा थे, और सहाबा के साथी ताबई थे, और ताबई के साथी सब तबा ताबईन थे, यानी कि उनके साथी थे। तो इनसे जो हदीस हैं वो ऑथेंटिक हैं, और इसलिए इन लोगों की बहुत अहमियत है इस्लाम में। फिर आपने मदीना को हरम बना लेने की भी दुआ की थी। तो हरम में क्या क्या माने होते हैं? हरम के माने होते हैं कि कुछ चीज़ें जो हरम के इलाके से बाहर हलाल हैं वो हरम में हराम हो जाती हैं। मसलन किसी किस्म का भी औज़ार लेके जाना, हरम में पहन के जाना, वो हराम है। या उसके हरम के एरिया में पत्ते या घास तोड़ना, वो भी मना है, आप नहीं तोड़ सकते। कोई भी लिविंग जो ऑब्जेक्ट है, हर लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें प्रोटेक्टेड होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वमन दखलहु काना आमीना, कि जो भी इसमें दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई गुमी हुई चीज़ भी मिले हरम के इलाके में तो उसको उठाना मना है, कि आप उसको उठा नहीं सकते। और अगर कोई सिर्फ यानी चाहता है इन इलाकों में कोई तकलीफ़ किसी को देना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह उसको शदीद तकलीफ़ देगा। और हरम सिर्फ 2 ही हैं, यानी एक मक्का और मदीना, जिसे हम कहते हैं हरमैन शरीफैन, यानी बैतुल मक़दस जो है वो हरम नहीं है। दूसरा ये कि मदीना की जो लोकेशन थी वो भी बहुत अहम थी। एक तो मक्का से ना बहुत दूर थी और ना ही बहुत नज़दीक थी। फिर इसके अलावा ये था कि तीनों तरफ से वो एक नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया था। हज़ारों साल पहले जो ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से उसके ईस्ट और वेस्ट में ये पत्थर फैले हुए हैं। अगर आपको कभी भी बाय एयर जाना मिले तो आपको ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आएगी। और अगर आप बाय कार जाएं तो भी हम ये देखते हैं कि काले काले पत्थर जो हैं, जैसे ही मदीना की हुदूद शुरू होती हैं बहुत बड़े बड़े काले काले पत्थर आ जाते हैं। तो इन तमाम तरफ़ों से कोई भी आर्मी नहीं आ सकती, ऊँट भी नहीं चल सकते उन पत्थरों के ऊपर। और बाकी जो साइड है मदीना की, वो खजूर के बागों की बहुत डेंस प्लांटेशन है। जहाँ पे भी आप चले जाएं वहाँ पे आपको खजूरों के बाग जो हैं वो नज़र आएंगे। बाकी एक ही साइड रह जाती है, वो चंद मील लंबी है, जिसमें आपने खंदक खोदी थी ताकि दुश्मन जो हैं वो बीच ना आ सके। तो फिर दूसरी चीज़ जो है कि मदीना का क्यों अल्लाह ताला ने चुना, एक तो मदीना की अहमियत उसकी लोकेशन की वजह से, और दूसरी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट ताल्लुक़ था, रिश्ता था
مدینہ کے رشتہ دار سے، بلڈ کنیکشن تھا۔ کس طرح سے یہ اللہ کی رضا تھی، کیسے تھا کہ آپ کے جو پردادا تھے، یعنی آپ کے والد کے والد جو تھے، ان کا نام ہاشم تھا، اور وہ ایک ٹریولر بھی تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے۔ تو ٹریول کرتے ہوئے وہ مدینہ سے گزرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بہت ہی حسین خاتون دیکھی جن کا نام سلمہ تھا، اور وہ خاتون تھیں، بزنس کرتی تھیں، بزنس وومن کہلاتی تھیں، اور بہت سٹرونگ پرسنالٹی ان کی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی چوائس سے شادیاں کرتی ہیں اور اپنی چوائس سے طلاق دیتی ہیں، اور یہ جو وہاں کا چیف تھا اس کی بیٹی تھی۔ ہاشم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پسند آ گئی، اور انہوں نے رشتہ بھیجا۔ تو خاتون نے شرائط رکھی، انہوں نے ایک شرط تو یہ رکھی کہ میں مدینہ ہی میں رہوں گی، وہاں سے نہیں نکلوں گی۔ دوسرا یہ کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ میرے پاس ہی رہے گا، مدینہ میں رہے گا، اور تیسرا یہ کہ میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑوں گی۔ ہاشم یہ بات مان گئے اور ان کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ہاشم تو مر گئے، اور جبکہ سلمہ جو تھیں وہ حمل سے تھیں، مگر انہوں نے کسی کو بتایا نہ کہ وہ حمل سے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر قریش کو پتہ چلا کہ وہ حمل سے ہیں تو اپنا بچہ جو ہے وہ لے جائیں گے، کیونکہ یہ ہاشم قریشی تھے۔ تو جب یہ پیدا ہوا بچہ تو اس کے سر میں ایک سفید بالوں کی لٹ تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ ہوتا ہے بوڑھا، اس کا نام شیبہ پڑ گیا۔ اب قریش کو یہ پتہ نہ تھا کہ ان کی نسل سے کوئی ایک لڑکا مدینہ میں پل رہا ہے، لیکن کسی ذریعے سے جب ان کو پتہ چل گیا تو جو ہاشم کے بھائی تھے، یعنی اس بچے کے جو چچا تھے المطلب، ان کا نام تھا المطلب، وہ فوراً مدینہ گئے اور بچے سے ملے اور اس کو بتایا کہ تم کون ہو، اور اس سے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا ہاشم، کیونکہ ظاہر ہے بہت فخر کی بات تھی یہ بتانا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو اگر تم مکہ جاؤ گے تو کس طرح سے تمہاری سرداری ہوگی، تو ہاشم کا کیا درجہ تھا مکہ میں، اور تمہاری کیا سرداری ہوگی، تمہیں کس طرح سے عزت ملے گی، اور تمہیں بہت ہی اونچے مقام پہ بٹھایا جائے گا۔ تو یہ سب جب باتیں انہوں نے بچے سے کی، بچہ مطلب کوئی اتنا چھوٹا نہیں تھا، سمجھدار تھا، 14-15 سال کا تھا، لہٰذا جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے واپس جائے گا۔ اور یہ جو تھے المطلب انہوں نے اس بچے کو اونٹ پر بٹھایا اور بٹھا کر چلے گئے، اور جب یہ مکہ پہنچے تو سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، لہٰذا ان کا نام جو تھا عبد المطلب پڑ گیا، یعنی عبد المطلب کا بیٹا عبد المطلب۔ تو یہ سب بلانے لگے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کا پلان تھا۔ عبد المطلب کے رشتہ دار مدینہ میں تھے اور خزرج سے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کے سیکنڈ کزن تھے، یعنی خزرج کی ٹرائب سے آپ کا رشتہ تھا۔ اور عرب، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنے لینیج کو کبھی بھولتے نہ تھے، جنریشنز کو اپنی لینیج یاد تھی کہ وہ باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، باپ کا باپ کون تھا، انہیں اپنی لینیج پہ بہت فخر تھا، اور ان کی جنریشنز کو اپنی لینیج جو تھی وہ یاد تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی غیر نہیں تھے بلکہ اپنے ہی اخوان تھے، تو اسی لیے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے جب آپ پہلے مدینہ پہنچے، اور یہ بھی جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ مدینہ میں کون کون تھا۔ یہ یہود کی، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہود مدینہ میں آباد تھے، اور یہ 3 مین ٹرائبز تھیں جو کہ مدینہ میں تھیں، اور یہ نام کیونکہ آئندہ بھی استعمال ہوں گے اس لیے ان کو یاد رکھ لینا بہتر ہے۔ یعنی ایک بنو قینقاع، دوسری ٹرائب جو تھی اس کا نام بنو نذیر تھا، تیسری ٹرائب جو تھی وہ بنو قریظہ تھی۔ یہ 3 ٹرائبز تھیں جو کہ مدینہ میں آباد تھیں۔ اس کے علاوہ عرب، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے یہاں پہ آباد تھے۔ یہ یثرب کیسے آئے؟ سبا کی قوم پر جب عذاب آیا اور وہ ڈیم ٹوٹا، پھٹ گیا، تو وہاں سے جو لوگ نکلے، وہاں سے یہ 2 جو ٹرائبز تھیں یہ یثرب میں آ کے بس گئی۔ تو اس طرح سے یہ عرب جو تھی وہ
یعنی یہ کس طرح سے یہ آئے وہاں کا جب ڈیم ٹوٹا تھا۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ عربوں کی پاپولیشن یہود سے دگنی تھی مدینہ میں، مگر یہود کے پاس پیسہ تھا اور ان کے پاس پاور تھی اور ان کے پاس لینڈ تھا۔ تو یہود کے پاس قلعے تھے جو مدینہ سے باہر تھے، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہود وہاں پہ زیادہ قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ یہ جو 3 قبیلے تھے یہ آپس میں بھی لڑتے تھے اور اوس اور خزرج کو بھی لڑائے رکھتے تھے، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ آپ کا شدت سے انتظار تھا، اور ہر روز انصار صبح نکلتے اور قباء کے مقام پر جاتے، وہاں پر آپ کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج بہت گرم ہو جاتا تو آپ واپس آ جاتے۔ تو سب لوگ واپس آ جاتے، تو یہاں پھر اسی لیے ایک دن کیا ہوا، جس دن آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، تو دوپہر کو 11-12 کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے، مگر انصار میں سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب جا چکے تھے۔ یہود کا ایک شخص درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا تو وہیں سے چیخا کہ اے عرب تمہارا بادشاہ آ گیا، تمہارا بادشاہ آ گیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ اس نے کہا تمہارا بادشاہ، یعنی یہود نے پہلے دن سے آپ کو قبول نہ کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بادشاہ، بلکہ اس نے عربوں سے کہا تمہارا بادشاہ۔ جیسے ہی انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی خبر ملی تو گروپس جو ہیں وہ استقبال کرنے کے لیے جمع ہونے شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ آپ کے کون سی تاریخ کو داخل ہوئے اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول یا کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو، لیکن دن پیر کا تھا، اور یہ دعویٰ کا 14واں سال تھا، 14th ایئر تھا، جو ہجرت کا پہلا سال کہلایا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ انصار جو تھے انہوں نے بہت اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور پہننے تھے، اور 500 سے زیادہ مرد جو تھے وہ آرمڈ اینڈ ڈریسڈ جو تھے وہ سڑکوں پر نکلے، اور عورتیں جو تھیں وہ گھروں کی چھتوں پر پہنچ گئیں، بچے بھی چاروں طرف جمع ہو گئے۔ آپ ہزاروں لوگوں کے درمیان تھے، یعنی جب آپ پہنچے تو اب پہلی دفعہ ہوا میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، اور خوشی تھی، اور ایک نئی لہر جو تھی وہ اٹھ رہی تھی، اور تبدیلی کی ابتدا ہو چکی تھی، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک نئی امت کے بیج جو تھے وہ لگ گئے تھے۔ اب یہاں سے مدینہ کی سیرت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اب یہ کہ شروع ہوگی کہ ہوا ابن اسحاق کے مطابق آپ دوپہر کو پہنچے تھے، اور قباء میں کلثوم ابن ہدم کے گھر رہے تھے۔ ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون تھے، بہت ضعیف تھے، آپ کے آنے کے کچھ دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ پہلے مسلمان صحابی تھے جن کا کہ مدینہ میں انتقال ہوا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد کی بنیاد رکھی، اور جبکہ آپ نے وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا کہ کیونکہ جبکہ پہلا جمعہ تو مکہ میں پڑھا جا چکا تھا، لیکن آپ نے ابھی تک جمعہ کا خطبہ نہیں دیا تھا۔ آج وہ مسجد جو آپ نے جس کی ابتدا کی وہ مسجد قباء کہلاتی ہے۔ اس وقت تک علی رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ پہلا پتھر مسجد کا آپ نے لگایا، اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ ہر ہفتے کو قباء آتے تھے اور 2 نفل نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے اور 2 نفل قباء میں پڑھے گا اس کو پورے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ جمعے کی صبح آپ نے مدینہ میں داخلے کی خبر دی، تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ انصار جن کی تعداد 500 سے زیادہ تھی، پوری طرح سے لباس پہن کر، اوزار لگا کر، جو کہ ان کا طریقہ تھا استقبال کرنے کا، وہ مدینہ آئے۔ لہٰذا یہ ایک پہلا جمعہ تھا، اور اس کا خطبہ بھی جو تھا نا وہ قباء اور مدینہ کے درمیان ہوا،
یعنی ابھی آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور خود جو خطبہ آپ نے دیا اس کا وہ یہ پہلا خطبہ تھا، وہ ابن اسحاق نے ریکارڈ کیا ہے۔ وہ تمام خطبات جو آپ نے دیے وہ 3 سے 5 منٹ زیادہ کے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی دانشمندی یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا دے اور نماز لمبی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نماز لمبی ہوتی تھی اور خطبہ چھوٹا ہوتا تھا، لیکن آج اپوزٹ ہے، اس لیے کہ لوگوں نے جو ہے وہ مسجد آنا کم کر دیا ہے، تو خطبہ زیادہ لمبا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پروموٹ کیا جا سکے کہ وہ مسجد آئیں۔ بخاری نے خطبہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، اور اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، وہ ایک تو صدقہ دینے کو کہا، زندگی اور موت کا ذکر کیا، اور ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ذکر کیا، اور اللہ کی محبت کا ذکر کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی اچھی بات کر دے، کیونکہ ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا ہے۔ صرف یہ خطبے کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے 2 چیزوں کا زور دیا، ایک یہ کہ کبھی بھی قرآن پڑھنے سے نہ تھکنا، اور یہ کہ کبھی بھی اللہ کا ذکر کرنے سے نہ تھکنا، اور دلوں کو سخت نہ کرنا، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہو گئے، اور آپ نے پھر دوسری وہاں پہ مسجد بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ 4 سے 5 دنوں میں 2 مسجدیں تیار ہونا شروع ہو گئیں، اور اب ہم انشاءاللہ کل مسجد کی اہمیت پہ تھوڑا سا کچھ جانیں گے کہ مسجد کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جتنے بھی احادیث ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے۔ دیکھیں ہم احادیث بہت کم پڑھتے ہیں، ہمیں صرف جو ہم نے سنی ہوئی ہیں احادیث بس وہی سنی ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے خود بہت کم پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ احادیث کی مستند کتابیں لیں، اور کچھ نہیں تو ہر روز ایک حدیث ضرور پڑھیں۔ حدیث پڑھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سننے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نسل در نسل بھلائیاں عام کرے، نیک نامیوں میں ہمارے ذکر کو بلندی عطا فرمائے، برے نام سے بچا لے، اور لوگ ہمیں برے ناموں سے یاد نہ کریں۔ ربنا آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔